نے دیکھا ہے بچے اپنے والدین کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, انہیں مطلب ان کی خدمت نہیں کرتے ہیں. اس وقت والدین کو وقت یاد آتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا تھا, ان کی اچھے سے تربیت نہیں کی تھی, جس کا نتیجہ انہیں بعد میں مل رہا ہوتا ہے. تو جب آپ کا پورا ہوگا نا, اگر آپ پڑھ لیں گے, تعلیم حاصل کریں گے, آپ کو پتہ ہوگا نا کہ ہم نے کرنا کیا ہے, آپ ڈپریشن میں جا ہی نہیں سکتے. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں, سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں, دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. مطلب واہ. اپنے اسکول میں اسپیچز کرتی تھی, لیکچرز دیتی تھی, تقریریں وغیرہ. تو تب سے میرے مما پاپا نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک ٹیلنٹ ہے کہ یہ بات چیت کر سکتی ہے, اسپیچز ڈیلیور کر سکتی ہے, لوگوں کو اچھی باتیں بتا سکتی ہے, انہیں موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر سکتی ہے. تو تب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیوں نہ اپنا یوٹیوب چینل بناؤ. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب یورو ٹی وی. میں ہوں وجیہہ نجم. آج میں آپ کی ملاقات پاکستان کے اس پازیٹیو فیس سے کرواؤں گی جن کی عمر تو بہت کم ہے لیکن ان کے کارنامے بہت بڑے ہیں. 11 سال کی عمر میں ایک اسکول کے پرنسپل ہیں, ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ساتھ ساتھ اپنی کتابیں بھی لکھ رہی ہیں. رانی ایمان فاطمہ ان کا نام ہے. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سلسلہ کب سے شروع ہوا اور اتنی چھوٹی عمر میں کتابیں لکھنا, ایک اسکول کے پرنسپل بن جانا اور ساتھ ساتھ اپنا یوٹیوب چینل بھی چلانا, اتنے سارے کام یہ کیسے کرتی ہیں جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے, اللہ کے کرم سے ٹھیک ہوں. کتنے سال کی ہو سب سے پہلے تو یہ بتاؤ؟ 11 سال کی. 11 سال کی. اور کب سے اسکول کی پرنسپل بھی بن گئی, ساتھ ساتھ اپنا چینل بھی بنا لیا, ایڈیٹنگ بھی کرنے لگ گئی, گرافک ڈیزائننگ بھی کرنے لگ گئی, کیا کیا کام کرنے لگ گئی اور اتنی کم عمر سے کیوں؟ وہ یہ ہے کہ جب میں نے اپنا یوٹیوب چینل رانی ایمان فاطمہ بنایا تھا, تو تبھی مطلب ایک آپ نے جب پرنسپل کی بات کی ہے, تو وہ تو اسکول کے پرنسپل تو میرے پاپا ہی ہیں, آپ مجھے ڈائریکٹر کہہ سکتے ہیں. اسکول کا کے ساتھ لے کے چل رہی ہوں کیونکہ میں نے اپنے اسکول بھی جانا ہوتا ہے, دوسرے بھی کام کرنے ہوتے ہیں. باقی یہ ہے کہ جب سے میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا, پہلے تو میں نے پاپا سے سیکھی ایڈیٹنگ جو وہ کرتے تھے, اس کے بعد میں نے ایڈیٹنگ کرنا شروع کی, اور ساتھ ہی جو چینل کے تھمبنیل وغیرہ ہوتے ہیں پھر میں نے پاپا سے تب سے سیکھ کے بنانا شروع کیا, اور فوٹو شاپ پہ ورک, ایڈیٹنگ, یہ سب کچھ. کتنی ایج تھی آپ کی جب آپ نے یہ سب اسٹارٹ کی چیزیں؟ میں نے تو یوٹیوب چینل تب بنایا تھا, اس کے بعد آپ کہہ لیں 10 سال تھی ایج. اچھا, اس ایج کے بچوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے موبائل یوز کرنا, یا لڑکیوں کا زیادہ ہوتا ہے میک اپ ٹیوٹوریلز دیکھ لیتی ہیں, یا پھر وہ گڑیا وغیرہ کے ساتھ کھیلنا؟ آپ کے کوئی ایسے انٹرسٹ نہیں ہے کارٹونز دیکھنا یا کھیلنا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں ساتھ ساتھ تو ویڈیوز بھی بناتی ہوں, یوٹیوب چینل بھی لے کے چل رہی ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں CID بھی دیکھتی ہوں, آپ کہہ لیں کہ میں کارٹون بھی دیکھتی ہوں, اپنے بھائی کے ساتھ بھی کھیلتی ہوں, میں اپنی مما کے ساتھ کام بھی کرواتی ہوں, گھر کی صفائی بھی کرواتی ہوں, ساتھ اسٹڈی کو بھی لے کے چل رہی ہوں. مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ میرے اور کوئی شوق نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو بس میں نے مینیج کیا ہوا ہے نا ایک ٹائم ٹیبل کے ذریعے, اس کی ہیلپ سے لے کے چلتی ہوں. اچھا, موسٹلی بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم جب پڑھ رہے ہیں, ہمارے ایگزامز ہیں, تو ہم باقی چیزوں کو ٹائم نہیں دے پاتے ہیں, اگر پڑھنا ہے تو صرف پڑھنا ہے. تو آپ نے کس طرح سے ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے کہ آپ ساری چیزیں مینیج کرتی ہو, پڑھائی بھی, یوٹیوب بھی, اپنے فیملی کو ٹائم دینا بھی؟ یہ ہے کہ جب ایگزام کی بات کر رہی ہیں, ایگزام سے تو پہلے میں کافی ساری آپ کہہ لیں کہ 10-12 ویڈیوز بنا کے رکھ لیتی ہوں, تو وہ پھر ایگزام میں اپلوڈ کر دیتی ہوں. اس کے ساتھ جو عام دنوں کی روٹین ہے وہ تو میں نے آپ کہہ لیں ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہوا ہے کہ صبح کب اٹھنا ہے, کب اسکول جانا ہے, اس کے بعد کب گھر آنا ہے, پھر کھانا کھانا ہے, بھائی کے ساتھ کھیلنا ہے, اسٹڈی کرنی ہے, ویڈیوز کی تیاری کرنی ہے, کب کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہے, کب ایڈیٹنگ کرنی ہے, کب سونا ہے, کب کارٹون دیکھنے ہیں. یہ تمام تر چیزیں ایک ٹائم ٹیبل جو میں نے بنایا, اور میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ اس پہ پورا عمل کرنے کی کوشش کروں, کیونکہ اگر آپ ٹائم ٹیبل بنا لیتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے تو پھر کیا فائدہ اس چیز کا. تو میں پوری کوشش کرتی ہوں اس پہ عمل کروں, اور ٹائم ٹیبل کی ہی ہیلپ سے یہ تمام تر چیزیں لے کے چل رہی ہوں. ورنہ تو پھر آپ اگر ٹائم ٹیبل نہیں بنائیں گے تو پھر آپ اس سارے شیڈول کو کیسے مینیج کریں اچھا, گے. آج کل کے لوگوں کو موٹیویشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے, چاہے وہ کسی بھی ایج کے لوگ ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس چیز کی کمی ہے لوگوں میں یا نوجوانوں میں کہ ان کو موٹیویشن کی ضرورت ہے, ان کو لگتا ہے وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں, انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہم لوگ پہلے آپ دیکھیں, جب ہم لوگ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں یا لوگ ان کا کوئی گول نہیں ہوتا کہ ہم نے آخرکار کرنا کیا ہے, کیا بننا ہے. اس کے بعد جب وہ سب کچھ کر لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, تو پھر وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اب ہم کیا کریں, یا اب ہمیں جابس نہیں مل رہی ہیں, یہ نہیں ہے. تو جب آپ کا پورا ہوگا نا, اگر آپ
پڑھ لیں گے, تعلیم حاصل کریں گے, آپ کو پتہ ہوگا نا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. آپ ڈپریشن میں جا ہی نہیں سکتے. آپ اس کام کو کرنا سٹارٹ کریں گے. آپ نے اپنا بزنس کرنا ہے, آپ نے کیا بننا ہے, کس فیلڈ میں جانا ہے. ہم اپنے آپ کو ڈسکور نہیں کر پاتے, ہمیں جان نہیں پاتے کہ ہمارے اندر کیا صلاحیت ہے, جس کی مدد سے ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں, کچھ بن سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر جو لوگ ہیں نا وہ موبائل میں لگے رہتے ہیں. نوجوان نسل آج کی وہ ویڈیوز دیکھ لیں, کارٹونز دیکھ لیے, یہ کام کرنے چاہیے لیکن کم. پر جب وہ اس چیز سے بور ہو جاتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ اب ہم بور ہو گئے, اب ہمارے پاس بالکل, اب ہم لوگ کون سی ایسی ایکٹیویٹی کریں جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ مایوس ہو جاتے ہیں. تو یہ جو میں نے بتایا, اگر ہم یہ کام کریں تو اس سے ہمارا کافی حد تک ڈپریشن ختم ہو سکتا ہے. اور آپ خود کو مصروف رکھیں کسی ایسے کام میں, جو یہ نہیں کہ آپ موبائل یوز کرتے رہیں, خود کو مصروف رکھیں, بلکہ کسی ایسی چیز میں جس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے آپ کو. اچھا, آپ اسکول کی ڈائریکٹر بھی ہو, تو یہ تھوڑی رسپانسبلٹیز کیا ہیں آپ کی, کیا کیا کام ہے جو آپ سر انجام دیتی ہو اسکول میں؟ یہ ہے کہ مطلب ری چیکنگ وغیرہ بھی کر لیتی ہوں میں, ساتھ کچھ چند ایڈمیشنس بھی میں نے کیے ہیں اور وہ کر لیتی ہوں. یا باقی تو سب کچھ میرے پاپا ہی لے کے چل رہے ہیں, پر جس دن آپ کہہ لیں میرے اسکول سے چھٹی ہوتی ہے, اس دن میں سارا کچھ نظام دیکھتی ہوں, یا اسکول سے آ کے اس چیز کو دیکھتی ہوں, مینیج کرتی ہوں. آپ کے اپنے فیوریٹ موٹیویشنل اسپیکر کون ہیں؟ میرے فیوریٹ موٹیویشنل اسپیکر آپ دیکھیں, دنیاوی لحاظ سے دیکھ لیں آپ, قاسم علی شاہ انکل ہیں. میرے پاپا بھی میرے سب سے بہترین, سب سے فیوریٹ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, کیونکہ وہ مجھے بہت کچھ سکھاتے ہیں, بہت ساری انسپریشن دیتے ہیں, بہت کچھ باتیں بتاتے ہیں. باقی قاسم علی شاہ انکل ہیں, جاوید چودھری انکل ہیں, بہت سارے جو ہیں وہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں. ان سے بھی مجھے انسپریشن ملتی ہے, میں انہیں بھی سنتی ہوں, ان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اچھا, آپ اپنی بکس بھی لکھ رہی ہیں, تو وہ بکس کا کانٹینٹ کیا ہے؟ نہیں, میں نے تو ابھی ایک بک لکھنا, پہلے اب میری کافی حد تک ہو گئی ہے, اور اب انشاءاللہ عنقریب پبلش بھی ہوگی. تو یہ ہے کہ میں مطلب وہ جو والدین کس طرح سے اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں, ان کی تربیت اچھی کس طرح سے کر سکتے ہیں, تاکہ قوم کو وہ ایک اچھا ایک نوجوان دے سکیں, ان کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے, اس ٹاپکس پہ. پسندیدہ شاعر کون سے ہیں؟ میرے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں, وہ بھی بہت اچھی, میں نے ان کی شاعری میں بہت ایک ڈیپنیس ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا, اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے, تو میں تقریباً سن لیتی ہوں. اچھا ایمان, جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گی آپ؟ میں سب سے پہلے تو میسیج دوں گی والدین کو, اور وہ یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ بے شک اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ بنائیں, لیکن بچوں کو ضرور کچھ بنائیں. والدین کیا کرتے ہیں, صرف دولت کمانے میں لگے رہتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ دولت آج کل کی ضرورت ہے, اور اس کے بغیر کوئی رہ بھی نہیں سکتا, لیکن میں آپ کو کہوں گی کہ اپنے بچوں کو اتنا وقت دیں, مطلب کچھ مخصوص وقت جب آپ بچوں کو دیں گے, انہیں انمول ہیرا بنا دیں گے کہ وہ اسیبل ہو جائیں. بڑے ہو کے میں نے دیکھا ہے بچے اپنے والدین کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, انہیں مطلب ان کی خدمت نہیں کرتے ہیں. اس وقت والدین کو وقت یاد آتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا تھا, ان کی اچھے سے تربیت نہیں کی تھی, جس کا نتیجہ انہیں بعد میں مل رہا ہوتا ہے. تو بہتر یہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں, ان کی اچھی تربیت میں وقت گزاریں, اور انہیں ایسا انمول ہیرا بنا دیں کہ وہ بڑے ہو کر نہ صرف اچھے ذرائع سے, مثبت ذرائع سے دولت کمائیں, بلکہ اس مثبت چیز کو استعمال کر کے آپ کا بھی نام روشن کریں. اور جیسے یہ ماریہ شمون کی مثال یہاں پہ دوں گی کہ انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کر کے وہ اسسٹنٹ کمشنر بن گئی ہیں, یہ حال ہی کی خبر ہے. تو وہ کیا بتاتی ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے اچھا گھر بنایا اور نہ ہی اچھے کپڑے دلائے, لیکن میرے تمام بہن بھائیوں کو, مجھے اس قابل بنا دیا کہ ہم لوگ نہ صرف اپنے والدین کا, اپنے ملک کا نام بھی روشن کریں. اور بچوں کو, آج کل کی نوجوان نسل کو یہی کہوں گی کہ اپنے پیرنٹس کی بات مانیں, اور وہ آپ کے جو پیرنٹس آپ کو کہتے ہیں اس پہ عمل کریں. اپنا ٹائم بالکل بھی ویسٹ نہ کریں موبائل میں, دوسری چیزوں میں, بلکہ آپ ابھی سے اپنا مقصد تلاش کریں, اور آپ چھوٹی عمر سے بھی اسے لے کے چل سکتے ہیں. اور جب میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ بدلے خود کو, بدل دیں سب کو. ہم دوسروں کو متاثر کرنے میں لگے ہوتے ہیں, پر ہم جب خود کو بدل لیں گے تو ہم سے متاثر ہو کے دوسرے بدلنا شروع کر دیں گے. بالکل ٹھیک ہے, میرے ساتھ رانی ایمان فاطمہ موجود تھیں. گفتگو آپ نے سنی ہے, پورے پاکستان کے لیے, پوری قوم کے لیے, اور سب خواتین کے لیے اسپیشلی باعث فخر ہے کہ اتنی کم عمر میں اس بچی کی باتوں میں اتنی میچورٹی اور اتنی سینسیبل باتیں کرتی ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ اسی طرح پاکستان کا نام روشن کرتی رہے, اور باقی تمام بچے بھی اس کو دیکھ کے کوئی نہ کوئی سبق سیکھیں. اگلے شو میں آپ سے دوبارہ ملوں گے, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.